السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں اور ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ اللہ کا احسان ہے. آپ کو نے کہاں سے کال فرمایا بھائی؟ میں نے سعودی اوکے جی جی جی، حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی سعودی عرب سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. یاد آیا؟ یاد پڑتا ہے، آپ نے پہلے بھی کال کیا تھا اس طرح، یاد پڑتا ہے کچھ؟ 5-6 دن میں آپ نے سے کلمہ پڑھا اور سب ہاں کلمہ پڑھوایا تھا. اللہ آپ کو عزت دے. آپ کے کپڑے چینج کیے نا آپ نے، وہ ہولیا آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے. ہاں اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی صاحب. جی جی سر جی، تھوڑے سے چھوٹے دیں آپ سے. کیا فرمانا چاہتے ہیں، بول دیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، والد صاحب جو ہیں وہ سپاہی صحابہ کے ہیں. آپ نے مجھے آپ سپاہی صحابہ کے اور شیعہ بن گئے ہیں؟ وہ بھائی آپ کے گھر والے. اچھا فرحان بھائی، تم ایک کام کرو یار، تمہارا جو مائکروفون ہے وہ ہمیں آواز اچھی نہیں آ رہی ہے نا، تم جا کے نا دوبارہ کال کرو، ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جاؤ، شاید تمہارا کال بہتر ہو جائے. تو میں ایک آدمی کو لیتا ہوں تب تک، کیونکہ آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، دوبارہ آپ کو لیتے ہیں نا. آپ ایک آدمی کے بعد آ جاؤ، اپنا مائکروفون وغیرہ چیک کرو، فون کو ری اسٹارٹ کرو یا کوئی ہیڈ فون وغیرہ لگا دو تاکہ آپ کی آواز اچھی آ جائے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ السلام علیکم سر جی. ہاں علیکم السلام. اب بہتر ہے بھائی، اب مائکروفون آپ کا اچھا ہے. خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ یا علی مدد یا علی مدد. جی میرے بھائی حکم کریں. یا علی مدد. آپ کہہ رہے تھے آپ سپاہی صحابہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے گھر والے سب سپاہی صحابہ کے ہیں؟ جی سر، میرے والد صاحب سپاہی صحابہ ہیں. اچھا وہ ان کو تو پتہ چل گیا، ان کو تو غصہ آیا ہوگا، کچھ بولا نہیں انہوں نے آپ سے؟ نہیں، ابھی تک انہیں نہیں پتا چلا. میرا چھوٹا بھائی ہے، ان کو پتا چل گیا ہے. ابھی آپ آن لائن آ گئے، آپ کی ویڈیو بن گئی، اب تو پتہ چل جائے گا، بلا شک ان کو پتہ چل جائے گا نا، ان لوگوں کو پتا چل جائے گا. پورے رشتہ داروں میں، پورے شہر میں پتا چل جائے گا ابھی تو. انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے. انشاءاللہ کوئی ضروری نہیں واپس پاکستان چلے جائیں. اگر وہ نہیں مانتے تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی ادھر ہی پیسے کماتے رہیں، ادھر ہی شادی کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں چھوٹا جی، کیا سوال ہے بھائی؟ ہم لوگ شیعہ لوگ بولتے ہیں، کوئی بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے. اسنا شریعہ بولتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور مزید بیٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ حدیث مباہلہ میں یہ بات ہے کہ مزید بیٹیاں نہیں ہیں، نہ آئے تطہیر کے حدیث میں یہ آئی ہے کہ مزید بیٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی. ٹھیک ہے نا؟ تو شیعہ جو ذاکرین حضرات ہیں اور شیعہ جو عوام ہیں، ان میں یہ مشہور ہو گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے. ان کے احادیث میں یہ ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت نہیں رکھتی. ایسے کوئی ضروری قاعدہ تھوڑی ہے کہ جو بھی نبی کی بیٹی ہے وہ حتماً معصوم ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب، امام حسن کی بہن علیہ السلام کی بہن حضرت زینب، امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دامن پاک سے، وہ آیت تطہیر میں شامل نہیں ہے، آیت تطہیر میں مواہلہ میں شامل نہیں ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں تو وہ بقیہ 3 وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی صاحب عصمت ہیں، وہ بھی وہی سیدۃ نساء العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح نہیں. وہ اچھی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا تکریم کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، لیکن مقام حضرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کسی کے پاس نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سر ایک اور چھوٹا سا سوال. سر ایلیا نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ ایلیا احادیث اہل بیت علیہ السلام میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام انجیل میں ایلیا ہے، تورات میں، پرانے صحف میں ایلیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی رکھنا چاہے تو مثلا وہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، کوئی منع نہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. سر ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اب لے کے آتے ہیں بھائی سید حسن عباس کو، اس کے بعد صوفی نقوی. السلام علیکم. مائکروفون اپنا کھول دیں بھائی، اپنا میوٹ ہے، ان میوٹ ہو جائیں. جی جی ہو گئے بھائی.
خیریت سے انشاءاللہ؟ ابھی تک میوٹ ہے بھائی، پھر میوٹ ہو گئے. نہیں سر، میں نے انمیوٹ کر چکا ہوں. ہاں اب ان میوٹ ہیں، بات کریں. السلام علیکم، خیریت سے ہیں بھیا؟ آپ میوٹ ہیں بھائی، میوٹ ہیں بھیا. ایک منٹ یہ اشفاق بھائی کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اشفاق صاحب، مسٹر اشفاق السلام علیکم، خیریت سے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی سر میں سندھ سے. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں، کیا حکم ہے؟ جی علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے جی میرے بھائی. توحید پر. جی جی جیسے کہ اہل سنت والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اور اللہ پاک جسم رکھتا ہے. تو کچھ آیتوں میں ایسا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار کا جسم ہے. جی تو دیکھیں میرے بھائی، ان آیتوں میں جہاں پہ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان یا صوبہ مثلا کہتے ہیں صوبہ سرحد، کس کی حکومت ہے آپ کے صوبہ سندھ میں؟ کس پارٹی کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی، پیپلز پارٹی. جی ابھی ہم کہتے ہیں کہ سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے نا، کوئی ہاتھ ہے نہیں. یعنی پیپلز پارٹی والے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ بات یہی ہے. نہیں، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں. ہاں دائرہ اختیار میں. اوکے. الرحمن علی العرش استوا. اللہ تعالیٰ تخت پہ سیدھے تخت پہ حاوی ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو یہ بادشاہت ہے، تخت سے مراد یعنی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ کے تعالیٰ کی بادشاہت ہے، پورے کائنات پر ہے، پورے وجود پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر جگہ. اللہ تعالیٰ بادشاہت پہ دیکھیں علامہ صاحب دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کرسی پہ بیٹھا. اللہ پاک کہیں فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا تو مجھے تھکن بھی نہیں ہوئی. کوئی کہیں جگہ پہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی، کو لے کر آؤ، مجھے دیکھنا. اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی ہے، اس کا جسم ہی نہیں ہے تو تھکن کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، بالکل. دوسروں کو تھکن ہوتی ہے، اللہ کو تھکن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی جسمیت کا اثبات نہیں ہے. دوسری جگہ یہ بھی فرماتے ہیں تو علامہ صاحب دیکھیں، دوسری جگہ یہ بھی تو فرماتا ہے نا اللہ پاک کے، جب موسیٰ کو کہا کہ اپنے بندوں کو لے کر آؤ جو ان کے چند افراد تھے، مجھے دیکھنا ہے. ان کا وجود ہی نہیں تھا تو ان کو کیسے کہہ رہا تھا کہ تم بندوں کو لے کر آؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو بنی اسرائیل نے، دیکھو وہ اس طرح نہیں ہے، اس کے اس طرح کہانی اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے تورات لے کے آئے، الواح لے کے آئے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی طور پہ مجھے وحی آئی ہے. تو بنی اسرائیل نے کہا یہ فراڈ ہے، یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے. جی اگر کوئی اللہ ہے تم سے گفتگو کرتا ہے تو ہمیں دکھاؤ وہ کہاں. موسیٰ علیہ السلام نے بہت کہہ دیا بھائی، وہ اللہ نظر آنے والی چیز نہیں. انہوں نے کہا پھر تو پتہ ہی چلا، ہمیں شروع سے پتہ تھا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی اقرار کر لیا کوئی اللہ ہے نہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی مجھے وہ نبی بنا کے مجھ سے گفتگو ہوتی ہے. نہ آپ سے گفتگو ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، آپ کچھ جادو وغیرہ کچھ کرتب سیکھ کے آ گئے. تو اس طرح ان کے مذاق اڑانا شروع کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ نظر آنے والی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی اللہ ہے تو ہمیں دکھا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میرا قوم تو اس طرح ہے. کہتا ہے مجھے دکھاؤ. ارنا اللہ جہرتن، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرتن. ہم اس وقت تک آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ کو بالکل سامنے کھلم کھلا نہ دیکھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کیا تو اللہ نے کہا ان کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نور ساتے ہو گئے اور وہ بنی اسرائیل سب وہ مر گئے، سب مر گئے، عمر مردود. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو زیادہ ظلم ہو گیا، یہ سب مر گئے. یا اللہ اب بنی اسرائیل مجھے پکڑ لیں گے نا. ان میں سے 70 چن کے لے کے آئے تھے نا بنی اسرائیل سے، جو بہترین 70 تھے کہ اللہ سے ملاقات، انہوں نے کہا تھا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اب تو بنی اسرائیل مجھے کہہ دیں گے کہ تم ان کو لے کے گئے تھے وہی کہ اللہ ان کو دکھانا، اب تو تم نے ان کو قتل کیا، تم تو سب سے بڑے فراڈی تم جادوگر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. بہرحال اس طرح اس کی داستان اس طرح ہے. اوکے میرے بھائی. اور علامہ صاحب اور ایک جگہ اللہ پاک یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آخری سوال ہے آپ کا. آخری سوال نہیں، ایک اور میں نہیں، آخری سوال خیرات کرتے ہیں تو اللہ جی
وہ کہ اللہ پاک ہنستا بھی ہے، ایک سورہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نہیں ہنستا پھر اللہ، وہ کیسے کوئی ہنستا ہے؟ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اللہ ہنستا ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا دیکھا، وہ وہ ایسے کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اللہ ہنستا ہے جی.